کہے اس کے ہاتھ میں 5,000 کے نوٹوں کی گڈی ہو اور وہ کہے جتنے درود پڑھو گے اتنے 5,000 روپے دوں گا. اب تمہاری مرضی ہے جب تک پڑھنا ہے. سچ بتائیں کتنی دیر پڑھیں گے؟ اس کی نوٹوں کی گڈیاں ختم ہو جائیں گی, ہمارا درود بند نہیں ہوگا. ہر درود پر 5,000. وہ کہہ رہا ہے جتنے پڑھو گے دیتا رہوں گا, پیسے ختم نہیں ہوں گے, بولو کتنے چاہیے. اپنے دل سے پوچھیں ہم کتنے درود پڑھیں گے. اچھا, یہ تمام دنیا کے کاموں میں ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یار اگر کہیں سے فائدہ آ رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کا سیزن ہوتا ہے نا, رمضان کے آخر میں 15 رمضان کے بعد درزیوں کا سیزن ہوتا ہے. وہ رات بھی جاگ رہے ہیں, دن بھی جاگ رہے ہیں, کیوں بھائی عید کے کپڑے بنانے ہیں. بندہ کہے یار آرام کر لو بھائی, ابھی تو کام کا ٹائم ہے. مٹھائی والوں کی چاندی ہوئی بھی ہوتی ہے, عید کی رات کو ساری رات مٹھائی کی دکانیں کھلی. کیوں کھلی بھائی؟ سیزن ہے. اسی طرح ہر سیزن میں, ابھی مثال کے طور پہ سردیاں آ رہی ہیں تو اب گیزر والوں کا, ہیٹر والوں کا, کمبل والوں کا, ڈرائی فروٹ والوں کا سیزن شروع ہو جائے گا. اپنے سیزن کو کوئی مس نہیں کرتا کہ یار سیزن میں محنت کرنی ہے کیونکہ مل رہا ہے. یا نبی پاک فرما رہے ہیں کہ بندہ جب تک درود پڑھتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے 5,000 کا نوٹ ملے وہ زیادہ اچھا یا فرشتے مجھ پر رحمت بھیجیں وہ زیادہ اچھا ہے؟ اور کیا فرمایا, جب اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. اب خود سوچ لیں ہم کتنا درود پڑھتے ہیں, ہم کتنا ذکر کرتے ہیں. سچی بات پتہ ہے کیا ہے, جب آپ کو اپنے کام کاج کے سیزن کا پتہ ہے نا کہ سیزن میں محنت کر کے زیادہ کمانا ہے, تو کاش کے ذہن بن جائے کہ جب تک میری سانسیں ہیں میرا سیزن لگا ہوا ہے. ہاں, مرنے کے بعد نیکی نہیں ہو سکے گی. مرنے کے بعد تو بندہ تمنا کرے گا کہ اے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے, 2 رکعت پڑھ لوں. اے اللہ دوبارہ بھیج دے, میں ایک بار سبحان اللہ کہہ لوں. پھر موقع نہیں ملنا. زندہ ہے کر لے جتنی نیکیاں کرنی ہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں آج عمل کا دن ہے, کل حساب کا دن ہوگا. کل عمل نہیں ہو سکے گا. ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن اینڈ ٹمورو ول بی دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی. اس وقت ایکشن نہیں ہو سکے گا, عمل ابھی ہو سکتا ہے, ابھی کرتے نہیں ہیں. ٹائم ہے پھر بھی نہیں کر رہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں, کثرت سے اللہ کریم کا ذکر کریں. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والد جو ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. قرآن مجید فرقان حمید والدین کے بارے میں کس طرح ہماری رہنمائی فرماتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. یہ قرآن پاک کا ایک عمومی اسلوب ہے کہ کئی مقامات پر ایسا ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کا حکم دیا جب رب نے, تو والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا حکم بھی ارشاد فرمایا. مثلا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. 21ویں بارے میں فرمایا انشکر لی ولوالدیک, کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. ایسے اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا. اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی بڑی پیاری وجہ بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ, ماں باپ فیض الہی کا پہلا واسطہ ہے. یعنی اللہ پاک کی جتنی بھی نعمتیں بندے کو ملتی ہیں نا, وہ کب ملتی ہیں؟ جب وہ پیدا ہوتا ہے. ہم دنیا میں آئے تو ساری نعمتیں ملی نا, تو سبحان اللہ بندے کی پیدائش کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ والدین کے ذریعے ہوتی ہے. گویا ہر نعمت, ہر طرح کے فیض ملنے کا پہلا واسطہ ہمارے والدین ہیں. وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے, ہم نہ ہوتے تو یہ دنیا, یہاں کی تمام نعمتیں پھر ہمیں کیسے ملتی؟ ہم ہیں, ہماری سانسیں ہیں, خوبصورت چہرہ ہے, بہترین لباس ہے, مضبوط جسم ہے, مال و دولت ہے, عزت و عظمت وغیرہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے اس کا پہلا واسطہ ہمارے والدین ہیں. تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے. اس لیے اللہ نے اپنے حقوق کے ساتھ, اپنی عبادت کے ساتھ جب بات کی ہے تو والدین کے حقوق کی بات کی ہے. دوسری وجہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ماں باپ کے ہم پر جو احسانات ہیں نا, اس میں اور اللہ پاک کے احسان و انعامات میں کچھ مشابہت ہے. مثال کے طور پر اللہ پاک اپنے بندوں کو پالتا ہے,
نعمتیں عطا فرماتا ہے، بارش برستی ہے، پھل پھول کھلتے ہیں، سبزے اگتے ہیں، دانے نکلتے ہیں، اناج بنتا ہے. یہ سارا نظام کائنات جو رب نے ہمارے لیے بنایا، کہ اللہ کو معاذ اللہ اس میں کوئی لالچ ہے؟ اللہ کو اس میں کوئی معاذ اللہ مطلب ہے کہ ہمیں دے گا تو ہم اس کو کچھ دیں گے؟ کوئی لالچ نہیں. اللہ خود فرماتا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. ترجمہ کنز العرفان، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دے. بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے. یعنی اللہ جو دے رہا ہے اس میں رب کا کوئی لالچ نہیں ہے. ماں باپ سے جو ملتا ہے نا، اس میں ماں باپ کا بھی کوئی لالچ نہیں ہوتا. دنیا میں اگر بے لوث ہم سے کوئی پیار کرتا ہے نا تو وہ ہمارے والدین ہیں. ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتی. صبح سے شام تک ماں نوکرانیوں کی طرح لگی ہوتی ہے. بلکہ اگر غور کریں، جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ایک انسان گوشت کا لوتھڑا ہی ہوتا ہے نا، اتنا ولنریبل ہوتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے پیدا ہونے والا بچہ کہ اس کو 2 خادم چاہیے. یاد رکھیے گا، اللہ کی شان دیکھیں. کسی کے یہاں بھی بچہ پیدا ہو جائے، اس کو 2 خادم چاہیے. کیسا؟ ایک خادم تو باقاعدہ اس کی جسمانی خدمت کرے، اس کی گندگی صاف کرے، اس کی مالش کرے، اس کو کھانا کھلائے، اس کو دودھ پلائے، اس کی خوراک کا انتظام کرے. اور دوسرا خادم کون چاہیے؟ جو اس کی مالی مدد کرے. ظاہر ان تمام چیزوں کے لیے پیسے چاہیے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے ہم سب پیدا ہونے والے کے ساتھ ماں جیسی نعمت عطا کی، جو ہماری تکلیف پہ اٹھ جاتی ہے، ہماری گندگی صاف کرتی ہے، ہماری مالش کرتی ہے، ہمارے بال سنوارتی ہے. روئیں تو پتہ چل جاتا ہے کیا پرابلم ہے. اور والد کے دل میں ایسی محبت ڈالی کہ ایک ایک لمحے پر سب کچھ خرچ کر رہا ہے. ہمیں دودھ چاہیے، ہمیں دوائی چاہیے، کپڑے چاہیے، پیمپر چاہیے، واٹ ایور. پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ نے باپ کے دل میں وہ محبت ڈال دی کہ وہ بچے پر اپنی جیب، اپنی پیٹ کاٹ کر اپنے بچے کو دے رہا ہوتا ہے. اور آج چونکہ ہم ایک والد کے ایصال ثواب کے لیے آئے، نارملی ماں پر تو بڑی بات ہوتی ہے، یقیناً ماں کا بڑا ادب ہے، ماں کا بڑا مقام ہے، مگر والد کا احترام کتنا ہونا چاہیے. والد کی قدر آج زمانے میں بڑی کم ہو گئی ہے. لوگ بھول جاتے ہیں کہ میری ماں نے آج تک جو مجھے دیا ہے وہ لے کر کس سے دیا ہے. میرے والد نہ دیتے تو مجھے کیسے ملتا. آج تک جو ہماری تمام خواہشیں پوری ہوئیں تو وہ دینے والا ہمارا والد ہی تھا. ٹھیک ہے والد بولتا نہیں ہے، ماں اصل میں سینے سے لگا لیتی ہے. ماں کہتی میرا بیٹا، چومتی ہے، پیار کرتی ہے، تو بچوں کو لگتا ہے ماں پیار کرتی ہے. حالانکہ دونوں کی ڈیوٹیاں ہیں. والد کا رول ہی یہی ہے کہ وہ تھوڑی سختی کرے گا، روکے گا، منع کرے گا. ماں بھی کہتی شوہر سے کہ آپ نے بچوں پہ سختی کرنی ہے. اچھا باپ سختی کر رہا ہے، بچے سمجھتے ہیں ماں ہی پیار کرتی ہے. نہیں، والد بھی دل و جان سے بچوں سے پیار کرتا ہے. بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے. اور یاد رکھیے، والد ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے. درخت دیکھا آپ نے؟ درخت کے نیچے جائیں تو کیا ملتا ہے؟ چھاؤں. مگر آپ نے کبھی درخت کے پتوں کے اوپر دیکھا ہے؟ وہ ساری دھوپ اپنے اوپر لیتے ہیں، مٹی، گرد، دھوپ سب لے لیتے ہیں. نیچے بیٹھنے والے کو درخت سایہ دیتا ہے. والد یہی تو کردار ادا کرتا ہے. ساری دھوپ، ساری دھول، ساری مٹی، ساری مشکل اپنے سر لیتا ہے اور کہتا ہے میرا بچہ جو ہے وہ سکون میں رہے، وہ سایہ میں رہے. ڈبل ڈبل ڈیوٹی کرتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے کہ بچپن میں ہم نے ضد کی ہوگی کسی کھلونے کی اور والد کی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، مگر اس نے اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنا کھانا کم کر کے، اپنے لیے کپڑے نہیں خریدے ہوں گے، ہمیں وہ کھلونا دلایا ہوگا کہ میرا بچہ راضی ہو جائے. مگر یہی بچہ بڑا ہو کر والد کو کہتا ہے آپ نے کیا کیا میرے لیے ہیں؟ آپ نے کیا کیا میرے لیے؟ والد کو آنکھیں دکھاتے ہیں لوگ. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پوچھو ان سے جن کے والد چلے گئے. جن کے پاس والد ہے نا، خدا کے واسطے قدر کر لو. یہ ماں باپ کمال ہستیاں ہیں. جب چلے